جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی آج 25 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 26 تاریخ کو خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر نماز فجر کی حالت میں ایک مجوسی نے دھاردار ہتھیار سے وار کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ اسی مہینے کی 26 تاریخ کو زخمی ہو گئے اور پھر 3 دن کے بعد یعنی 1 محرم کو اسی کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم مراد ہیں۔ یعنی ایک موقع پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الہ العالمین دین اور اسلام کو تقویت عطا فرما عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے۔ یعنی ہمارے مصطفیٰ نے عمر کی دعا مانگی تھی کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ابو جہل کے لیے بھی دعا کی تھی یا وہ ایمان لے آئیں، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے، اور آپ کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم مرید تو ہیں، لیکن مرید کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی مراد بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اور ایک موقع پر ہمارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور ایک جگہ ہمارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کے ذریعے شیطان بھاگتا ہے، یعنی جس راستے پر عمر گزر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے انسانوں میں جو شیطان ہیں وہ بھی بھاگتے ہیں، اور جنات میں جو شیطان ہیں وہ بھی بھاگتے ہیں۔ انسانوں میں بھی شیطان ہیں، وہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سائے سے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کا رعب و دبدبا اور آپ کی دین کے معاملے میں سختی وہ نہایتی اعلیٰ درجے پر ہے کہ جو آپ دین کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے اور ایک دم مضبوطی سختی کے ساتھ دین اور اسلام پر قائم رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو اپنے دو نام صفاتی نام عطا فرمائے ہیں، ایک رؤوف اور دوسرا رحیم، یعنی ہمارے نبی بہت مہربان ہیں، نرم دل ہیں اور لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ اور عمر فرماتے ہیں میں اپنے نبی کا غلام ہوں، میں ان کا خادم ہوں، میں ان کا بندہ ہوں۔ بندے کے معنی بھی غلام کے ہی آتے ہیں، یعنی میں حضور کا غلام ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایتی رحم دل اور مہربان ہیں اپنے امتیوں پر، لیکن میں سخت دل ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کی موجودگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رحم اور نرم دل ہو جاتا ہوں۔ گویا کہ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ان کا غلام اور ان کا خادم ہوں، وہ جس طریقے سے چاہیں مجھے استعمال کر لیں، یعنی جس طریقے سے تلوار کو نیام میں رکھا جاتا ہے ویسے ہی میرے آقا مجھ کو رکھتے ہیں، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اعتبار سے وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بنے، مصطفیٰ کے بعد حضرت ابو بکر والی بنے، تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ ابو بکر بھی بہت رحم دل، بہت مہربان ہیں، لیکن میں ان کا سپاہی ہوں، میں ان کا خادم ہوں، جس طریقے سے وہ چاہیں مجھے استعمال کر لیں، جب چاہیں جس موقع پر جس طریقے سے چاہیں۔ ابو بکر کے تعلق سے فرمایا وہ مجھے استعمال کر لیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر بیٹھے تو جس سیڑھی پر ابو بکر بیٹھے تھے اس پر نہیں بیٹھے، بلکہ جہاں حضرت ابو بکر کے قدم رکھے جاتے تھے آپ وہاں پر بیٹھے۔ کسی نے کہا اے امیر المومنین آپ ابو بکر کی جگہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ ابو بکر کے قدموں میں جگہ مل جائے یہی میرے لیے کافی ہے۔ اتنا ادب اور احترام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ان کے تعلق سے فرمایا جس طریقے سے وہ چاہیں مجھے استعمال کر لیں۔ لیکن ابو بکر کے وصال کے بعد اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر خود امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں اب میری سختی، اب میری شدت بڑھ گئی ہے، جو حق اور باطل کو ملائے گا، جو باطل کو باطل نہیں کہے گا، گناہ کو گناہ نہیں کہے گا، صحیح کو صحیح نہیں کہے گا، تو یہ عمر اس کے ایک گال پر ایک پیر رکھے گا اور اس کے دوسرے پیر کو زمین پر رکھے گا، پھر اپنے پیر سے اس کے گال کو دبائے گا، جب تک وہ حق تسلیم نہیں کرے گا تو عمر اس کے گال سے اپنے قدم کو نہیں ہٹائے گا۔
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں اسی طریقے سے اس حدیث پاک کو لکھا ہے، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ جب تک حق کو نہیں مان لے گا چھوڑوں گا نہیں، اس کے گال پر اسی طریقے سے اپنا قدم رکھے رہوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں وہ کسی حال میں مجھے برداشت نہیں ہیں، جو ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں کسی حال میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے ساتھ میں ایک کوڑا رکھتے تھے، ایک درہ رکھتے تھے، جہاں پر دیکھتے تھے خلاف شرع کام ہو رہا ہے اسی کا استعمال کرتے تھے۔ آج بھی ضرورت ہے ایسے کوڑے کی کہ اسی کا استعمال کیا جائے جہاں غلط چیزوں کا شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا مجال تھی کہ جس کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے جاتے ہیں اس راستے سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے، ان کے ڈر کی وجہ سے شیطان کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے، ایسا روب و دبدبا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں دین اور اسلام کے معاملے میں یا شریعت کے معاملے میں کوئی اگر خلاف شرع کام کرے گا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں کبھی کبھی نکل جاتے تھے اپنا کوڑا رکھ کر کے، بازار میں لوگ جاتے ہیں نا بازار کرنے کے لیے، حضرت عمر فاروق اعظم بازار میں چلے جاتے تھے اور خرید و فروخت کا کسی کو پکڑ کر کے اس سے مسئلہ معلوم کر لیا کرتے تھے۔ بازار میں آیا ہے، بتا یہ مسئلہ بازار کے تعلق سے ہے، ایسا کرنا کیسا ہے، کوئی بھی مسئلہ کسی سے معلوم کر لیا کرتے تھے۔ اگر کسی سے نہیں بتایا جاتا تھا اسے کوڑا لگا کر کے بازار سے بھگا دیا کرتے تھے۔ آ جاتے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے، شریعت کے مسائل معلوم نہیں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں عمر چاہیے، لیکن عمر تو نہیں مل سکتا، لیکن کم سے کم عمر جیسا عقیدہ ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے، دین اور اسلام کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں مضبوط رہنا چاہیے۔ جو بھی خلاف شرع کام کرتا ہے، جو بھی صحابیوں کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، کہ جس کے تعلق سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اقتدیتم و اہتدیتم، یعنی تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہ بتائیے میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں یہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، وہ سب سے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو رکھا ہے، اور ستاروں کے قریب کوئی پہنچ نہیں سکتا، تو پھر صحابہ اکرام کے قریب کون پہنچ جائے گا؟ جب ستاروں کے قریب نہیں پہنچ رہا ہے تو صحابہ اکرام کے درمیان کیسے پہنچ جائے گا؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں جو ابو بکر کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، عمر کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مولا علی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی صحابہ اکرام بالخصوص حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے گا تو دین اور شریعت کے نام پر وہ کلنک ہے، کسی حال میں مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ میرے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کی اقتدا، ان کی پیروی ہدایت ہے، اور ان کی مخالفت گویا کہ یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ ہر صحابی نبی جنتی جو نعرہ دیا گیا ہے واقعی یہ حق ہے، اور ہر صحابی پر ہمارا ایمان ہے۔ کوئی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کے ذریعے سے ہم زبان سے بھی جواب دیں گے، اس کے ذریعے سے ہم قلم سے بھی جواب دیں گے۔ ہر حال میں اپنے صحابہ مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے، مصطفیٰ کے جانثاروں کے لیے ہر حال میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی حال میں کسی بھی صحابی کی شان میں ہم گستاخی برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ سارے صحابی مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم مرید کے ساتھ ساتھ مراد ہیں، مصطفیٰ کی مراد ہیں، اور عمر کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں۔
عمر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ابو بکر کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، عثمان غنی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جبکہ عمر کے تعلق سے فرما رہے ہیں مصطفیٰ کی میری مراد ہے مراد، مراد ایسے ہی نہیں کہہ دیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے